بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم ناظرین، اللہ رب العالمین آپ سب کو رمضان المبارک کی تمام نعمتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ آج چوتھی تراویح کا آغاز ہے اور اس چوتھی تراویح میں آج ہم سورہ نساء کا مطالعہ کریں گے۔ اس سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے بڑے اہم احکامات دیے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، 176 آیات ہیں، 24 رکوع ہیں۔ یہ صورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ نساء عورت کو کہا جاتا ہے اور اس صورت کے اندر بہت سارے وہ قواعد، اصول، ضابطے، قوانین سکھائے گئے ہیں جو نکاح و طلاق کے بارے میں ہیں، میاں اور بیوی کے حقوق کے بارے میں ہیں، مہر کے بارے میں ہیں، اور اسی وجہ سے اس صورت کو عورتوں کے نام کے اوپر نساء کہا گیا ہے۔ لیکن میں ذرا عرض کروں کہ اس کا آغاز ہو رہا ہے ایک بڑی عظیم الشان آیت مبارکہ سے، اور یہ وہ عظیم الشان آیت مبارکہ ہے کہ جو آج خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہے، کیوں نہ پڑھی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی۔ اور اس آیت مبارکہ میں انسانیت کی جو عظمت بیان کی گئی ہے وہ شاید کسی اور جگہ اس طرح نہیں بیان کی گئی۔ یہ آیت مبارکہ انسانیت کے سر کا تاج ہے، انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے، اے انسانوں ڈرو اس پروردگار سے جس نے کل انسانیت کو ایک انسان سیدنا آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، اسی سے اس کی بیوی، اس کی جورو اماں حوا کو پیدا فرمایا، اور ان دونوں کے ملاپ سے زمین میں بے شمار مرد اور عورت پھیلا دیے۔ افریقہ کے بسنے والے، کالے، سیاہ، بھجنگ، حبشی، گھنگریالے بالوں والے، یورپ کے بسنے والے، گوری چمڑی والے، سنہرے بالوں والے، ہندوستان کے بسنے والے، گندمی رنگت والے، تیکھے نقوش والے، ان سب کا باپ سیدنا آدم علیہ السلام۔ اور اس آیت مبارکہ کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ حج میدان عرفات میں فرمائی۔ ارشاد فرمایا، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں۔ فوقیت حاصل ہے تو تقویٰ کو حاصل۔ تم سب آدم کی اولاد، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ بڑا عظیم الشان پیغام۔ کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی بالا نہیں، کوئی برتر نہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی کمتر نہیں، کوئی حقیر نہیں، کوئی ذلیل نہیں، کوئی اچھوت نہیں، پوری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا گیا۔ انسانیت کی عظمت۔ اس لیے دنیا یہ کہتی ہے کہ دنیا میں پہلا ہیومن رائٹس چارٹر 1945 اقوام متحدہ میں دیا گیا،
دنیا کا پہلا ہیومن رائٹس چارٹر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ حج میدان عرفات میں بیان فرمایا۔ آیت 1 تا 6، اس آیت مبارکہ کے ذریعے تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کی گئی۔ تقوی تمام نیکیوں کا سردار، اصل، انسانیت کی عظمت بیان کی گئی، رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرنے کی نصیحت کی گئی۔ کہا گیا یتیموں کے مال ظلم اور زیادتی کر کے نہ کھا جاؤ، اور یہیں کہا گیا کہ 2، 3 اور 4 نکاح کی اجازت، لیکن انصاف شرط ہے۔ اس کا ذرا پس منظر سامنے رکھنا پڑے گا۔ اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے دور جاہلیت میں ان کی تعدد ازواج کی شادیوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی تھی۔ اسلام نے اس کو پابند کیا کہ لامحدود نہیں، یہ محدود ہے۔ دوسری بات یہ کہی گی کہ اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو یہ ٹھیک ہے، انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی بہت کافی۔ عدل، انصاف، پورا معاشرہ بھی قائم ہونا چاہیے، گھر بھی اسی کے اوپر قائم ہونا چاہیے۔ مہر کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ یہ شادی کے بعد مرد کی طرف سے عورت کے لیے پہلا گفٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مہر کی ادائیگی خوشی کے ساتھ کرو۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ مہر ادا نہیں کرتے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے نکاح کیا اس نیت کے ساتھ مہر ادا نہیں کرے گا، فرمایا کہ روز آخرت ایسا شخص زانی بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ زبردستی مہر معاف کروا لینے سے مہر نہیں معاف ہوتا۔ جن لوگوں نے مہر ادا نہیں کیے وہ قرض سمجھیں، اس کی ادائیگی کریں۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ یہیں پر مال یتیم میں خیانت سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ آیت 7 سے 14 میراث، وراثت کا قانون بیان کیا گیا۔ اسلام ہر دائرے میں ضابطے دیتا ہے، قوانین دیتا ہے۔ دنیا میں پہلا وراثت کا قانون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ اس کا ایک قاعدہ ہے، اپنی قوت کے ذریعے قبضہ مت کر لینا۔ پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ جو کسی کا ترکہ ہوگا اس میں سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، اگر اس پر کوئی قرض تھا۔ وصیت کی اجازت ہے، اور 1/3 مال کی حد تک وصیت کر سکتا ہے، لیکن یہ وصیت ان لوگوں کے لیے کہ جن کا حصہ اس ترکے میں نہیں ہو۔ اس کے بعد ایک اصول بیان کیا گیا کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشی ذمہ داری مرد کے کاندھے پر، عورت کے کاندھے پر معاشی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر صرف عورتیں وارث ہیں تو 2 یا 2 سے زیادہ تو 2/3 ملے گا، اور اگر صرف ایک عورت وارث ہو تو آدھا اس کو ملے گا، اور والدین کو 1/6 ملے گا، دونوں والد اور والدہ کو۔ صرف والدین وارث ہوں تو ماں کو 1/3 اور والد کو 2/3، اور اگر کئی بھائی ہوں تو ماں کو 1/6 ملے گا۔ بیویوں کے ترکے میں جب کوئی اولاد نہ ہو تو آدھا شوہر کے لیے، اور جب کوئی اولاد ہو تو 1/4 شوہر کے لیے۔ والدین اور اولاد نہ ہو، ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو وہ 1/6 کا حقدار ہوگا۔ والدین اور اولاد نہ ہوں اور ایک سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو 1/3
کے حقدار بنیں گے، یعنی 1/3 کے اندر ان سب میں تقسیم ہوگی۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں، وراثت کا یہ قانون بڑی تفصیل سے یہاں پر بیان کیا گیا۔ آیت 15 سے 18 کہا گیا کہ عورتیں بدکاری کریں تو گھروں میں روک لو۔ حدود کا حکم بعد میں آیا، لیکن یہاں پر جو بات بتائی گئی، کسی قتل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ جو الزامات لگا کر جائیدادوں پر قبضہ کرنے کے لیے کوئی کاروکاری کی رسمیں چل رہی ہیں، اس کی کسی دین کے اندر اجازت نہیں، بلکہ ممانعت ہے۔ انسانی جان محترم ہے، اور اس کا فیصلہ ریاست کرے گی ان گواہوں کی موجودگی میں کہ کس نے کیا کیا ہے۔ ہر ایک اپنی طور پر فیصلے کرنا نہیں شروع کر دے گا۔ کہا گیا کہ مرد بدکاری کریں تو توبہ پہ مجبور کرو، اور توبہ و استغفار کا بلند مقام ہے، لیکن توبہ کے لیے تیار بھی کرو اور توبہ کے اوپر آمادہ بھی کرو۔ بعد میں حدود کے دیگر احکامات نازل ہوئے ہیں، اب معاملات ان کے مطابق طے پائیں گے۔ آیت 19 سے 28 نکاح میاں بیوی کے بارے میں تفصیلی احکامات ہیں۔ زمانے جاہلیت میں عورت میراث سمجھی جاتی تھی، جس طرح مال تقسیم ہوتا تھا عورتیں بھی تقسیم ہوتی تھیں۔ اس ظالمانہ رسم کا خاتمہ کیا گیا۔ کہا گیا کہ تم عورتوں کے مالک مت بن بیٹھو۔ مہر کی واپسی کے لیے عورت کو تنگ کرنا، اس کی مذمت کی گئی۔ ان رشتوں کا واضح طور پر اعلان کیا گیا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھانجی، بھتیجی، رضائی ماں، بیوی کی بہن۔ جب کوئی عورت نکاح میں ہو، اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، دو عورتیں نکاح میں جمع نہیں کی جا سکتی۔ بیوی کی ماں، سوتیلی بیٹی، بہو، وہ عورت جو کسی اور کے نکاح میں ہو۔ یہ 13 مختلف قسم کی حدود بیان کی گئی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ مہر کی اہمیت ایک مرتبہ پھر واضح کی گئی کہ مہر ادا کیا کرو، اور کہا گیا کہ اگر یہ قوت تمہارے اندر نہ ہو کہ آزاد عورتوں سے نکاح کر سکو تو کسی لونڈی سے نکاح کر لو۔ لیکن آج تو لونڈیوں کا وہ نظام موجود نہیں ہے، اس زمانے میں کوئی نظام موجود تھا، اس لیے آج گویا اس کے اوپر اس طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ اس لونڈی سے اگر کوئی ایسی چیز سرزد ہو جائے کہ جس پر حدود نافذ ہوتی ہیں تو وہاں پر آدھی سزا اس کو ملے گی۔ پھر آیت 29 سے آیت 33 تک یہ بات کہی گئی کہ مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الزام لگا کر، جھوٹ بول کر، مال کی حرمت، اور اسی طرح یہاں پر انسانی جان کی حرمت بیان کی گئی، کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ حرمتیں توڑنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بڑے گناہوں سے پرہیز کرو، مال کی چوری، جان کو قتل کرنا، زنا کرنا، بڑے بڑے گناہ۔ بڑے گناہوں سے پرہیز کرو، چھوٹے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ مرد نیکی کریں گے صلہ پائیں گے، عورتیں نیکی کریں گی اجر پائیں گی، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ میراث کا حصہ دو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق، کسی کو محروم نہ کرو۔ آج ہم سنتے ہیں بہت ساری جگہوں پر ان عورتوں کے نکاح قرآن مجید سے کر دیے جاتے ہیں اپنی وراثت بچانے کے لیے۔ کہاں آیا ہے حکم؟ یہ جہالت ہے، یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، اسلام اس کے خلاف ہے۔ آج ریاست کو اس بری قبیح رسم کے اوپر پابندی لگانی چاہیے۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ریاست کو نبٹنا چاہیے۔ آیت 34 سے 36 کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے مردوں پر معاشی بوجھ ڈالا، اس وجہ سے یہ مرد عورتوں کے نگراں ہیں،
لیکن یہ معاشی ذمہ داری ادا کریں۔ نیک عورتیں فرما بردار ہوا کرتی ہیں۔ سرکش عورتوں کو سمجھانے کا کہا گیا کہ خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو، لیکن ظلم نہ کرو، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ثالثی کا طریقہ میاں اور بیوی کے درمیان جب کوئی تنازع ہو جائے، ثالثی کا طریقہ سکھایا گیا، اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ شیطان میاں اور بیوی کے درمیان تعلق کو خراب کر کے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ پھر نصیحت کی گئی، شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کرو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بالکل گھر سے دیوار ملی ہو یا ذرا فاصلے پر ہو، ان دونوں کے حقوق ادا کرو، اور شیخی باز نہ بنو۔ آیت 37 سے 40 کنجوسی کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا، اس کی جانب ابھارنے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ناشکریں، اور ان کو ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ ریاکاری کے لیے مال خرچ کرنے والے شیطان کے ساتھی ہیں۔ آج اکثر نظر آتا ہے کہ جن جگہوں پر مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں نہیں کیا جاتا، اور خام خواہ کی چیزوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ امت مسلمہ آج غربت ہے، آج جہالت ہے، آج سائنس اور ٹیکنالوجی سے دوری ہے۔ اس غربت کا خاتمہ اہل خیر حضرات، اس جہالت کا خاتمہ اہل خیر حضرات کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی خلیجی ریاست کے اندر ایک ہوٹل بن رہا ہوتا ہے، وہاں پر آتش بازی ایسی کی جاتی ہے کہ چاند سے کھڑے ہو کر نظر آ جائے۔ دکھ اور افسوس ہوتا ہے، پیسے کو آگ لگانا کسی بھی طور پر دین اس سے بچنے کی بات کرتا ہے۔ نیکی پر خرچ کرنے والوں کی فضیلت بیان کرتا ہے، ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ آیت 41 اور 42، اور یہ بڑی اہم آیات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مسجد نبوی میں عبداللہ قرآن سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو قرآن سناؤ؟ آپ نے کہا، ہاں عبداللہ، مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کیا، اور جب سورہ نساء کی آیت 41 پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کہا گیا کہ پھر سوچو اس وقت کیا ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور ان سارے گواہان پر تمہیں گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عبداللہ رک جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن اٹھا کر دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے۔ جواب دہی کا احساس، روز آخر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، پوچھا جانا ہے۔ پھر آیت 43 میں کہا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز سے دور رہو۔ یہ تدریجی حکم ہے، جس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس لیے دوسرا تدریجی حکم، اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، لیکن اس کے تفصیلی احکامات آگے آئیں گے۔ کہا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز سے دور رہو۔ تیمم کی اجازت دی گئی، جہاں پانی نہ ملے، وضو کی ضرورت ہو، غسل کی ضرورت ہو، چہرے اور ہاتھ کا مسح کر لو۔
اور بتایا گیا کہ دین آسان ہے، اس پر عمل کرنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا ہے۔ آیت 44 سے 57 ارشاد فرمایا گیا کہ اہل کتاب بنی اسرائیل تمہیں بھٹکانا چاہتے ہیں، یہودی کتاب میں تحریف کرتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تو کہتے سمعنا وعصینا، یعنی بتانا یہ چاہتے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی ہے اور تسلیم کر لی ہے، دوسروں کے ہم خلاف ہیں، لیکن حقیقتاً کہنا چاہتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ کہتے تھے واسمع غیر مسمع، کہ ہم نے سن لیا اور حقیقی مفہوم یہ بنے گا کہ اسے سننے کے بعد اب عمل کرنے کے لیے تیار، لیکن یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیلنج دے رہے ہوتے تھے اپنی زبان دانی کے ذریعے، زبانیں مروڑ مروڑ کر، کہ ہم نے سن لیا اور اللہ تمہیں خوشی کی کوئی خبر نہ سنائے۔ یہ کہا کرتے تھے راعنا، عربی میں تو راعنا کا مطلب ہے کہ ہماری جانب نگاہ دوڑائیے، ہمیں دیکھیے، لیکن ان کی زبان میں راعنا ایک بڑی بری گالی تھی۔ اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ ایک تو یہ بات نہیں کہو، دوسری طرف کہا گیا کہ اہل کتاب یہ قرآن مجید پر ایمان لاؤ، یہ توریت کی تصدیق کرتا ہے۔ سبت کا حوالہ دیا گیا، ہفتے کے دن کا احترام تم سے کہا گیا تھا، تم نے نہیں کیا۔ بتایا گیا کہ شرک کے سوا سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، شرک کی معافی کے لیے ایمان، توحید پر مکمل ایمان۔ یہ بنی اسرائیل عجب لوگ تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ مشرکین مسلمانوں سے بہتر ہیں، اس لیے کہ دلوں میں حسد تھا کہ بنو اسماعیل کو نبوت کیوں مل گئی۔ آیت 44 سے 57 بتایا گیا کہ جہنم خبر لینے کے لیے کافی ہے، یہ آیات کا انکار کرنے والے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کھالوں کو بدل دیں گے دوسری کھالوں سے تاکہ یہ عذاب کا مزید مزہ چکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور بتایا گیا کہ ایمان و عمل صالح ہی جنت میں لے جائے گا۔ آیت 58 اور 59 بڑی اہم، کہا گیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اے لوگو اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے وہ یہ کہ امانتیں اہل امانت کو پہنچاؤ، حقداروں کو پہنچاؤ۔ اگر امانت کو حقدار تک پہنچانے میں غلطی کی جائے تو نتائج بڑے خراب نکلتے ہیں۔ امانتیں حقدار تک پہنچانے میں کوتاہی ہوتی ہے تو قوم اور ملت تباہ ہو جاتی۔ فیصلہ انصاف کے ساتھ کرو، اللہ اور رسول کی غیر مشروط اطاعت کرو، اور جو تمہارے اولی الامر ہیں اطاعت ان کی بھی کرو اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو رہا ہو تو اختلاف کی صورت میں معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرو، اس اسٹینڈرڈ پہ ناپو کہ کیا واقعی وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں۔ آیت 60 سے 70 منافقین فیصلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لانے کے بجائے یہودی سردار کے پاس لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاغوت قرار دیا، وہ سردار کے جو فیصلہ کرے اللہ اور رسول کے مقابلے میں، اور کہا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر کسی اور قانون کو ترجیح دے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا، اور کہا گیا کہ اگر
توبہ و استغفار کر کے نبی کی خدمت میں اپنی غلطی تسلیم کر لو، اپنے لیے مغفرت کی دعا کر لو تو دعا قبول ہو جائے گی۔ اور پھر وہ عظیم الشان آیت آئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورہ نساء کی آیت 65، کہ خدا کی قسم یہ ایماندار نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ یہ تمہیں فیصلہ کرنے والا حکم نہ مان لیں، اور جو فیصلہ تم کرو اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر لیں، اس کے اوپر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، اپنا سر تسلیم خم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نے آسانی دی، اور یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں ہی کے لیے فضیلت ہے۔ جہاد کی ضرورت، جہاد کی اہمیت، جہاد کی فضیلت آیت 71 سے 79 تک بیان کی گئی۔ بتایا گیا کہ منافقین مال غنیمت میں شرکت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن جہاد سے بھاگتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ مجبور اور بے بس مسلمان جو کسی جگہ پھنس گئے ہیں، جو اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال۔ ایسے مظلوم لوگ دنیا میں کسی بھی جگہ موجود ہوں، اہل ایمان جنہیں قتل کیا جا رہا ہو، جو محفوظ نہ ہو، ان کی مدد کرنا سورہ نساء میں مسلمانوں کی ذمہ داری قرار دیا گیا۔ کہا گیا شیطان کے یاروں سے لڑو، اور یہ بات بھی بتائی گئی کہ جہاد کی فرضیت کے بعد کچھ لوگ دشمن سے ڈرنے لگے، اپنی جان بچانا چاہتے ہیں۔ جہاد ہی تقوی ہے، اور موت سے مت ڈرو، موت کا وقت معین ہے۔ آیت 80 سے 85 بات بتائی گئی کہ یہ منافقین اے نبی تمہارے خلاف رات میں مشورے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا پول پٹھا کھولتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ کیا تم قرآن مجید میں غور نہیں کرتے؟ یہ قرآن مجید اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں اختلافات ہوتے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ یہ منافقین افواہیں پھیلاتے ہیں، یہ ملت اسلامیہ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس کے حوصلوں کو توڑنا چاہتے ہیں، لیکن کہا گیا کہ اے نبی تم ان کی چالوں سے پریشان نہ ہو، اللہ ان کی چال کے مقابلے میں چال چلنے والا۔ آیت 86 سے 104 یہ بات کہی گئی کہ سلام کا بہترین جواب دو۔ اگر ایک کہتا ہے السلام علیکم تو اس کا جواب دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یاد رکھنا تم اللہ کے سامنے جواب دو۔ پھر یہاں پر ایک بہت اہم موضوع، اور وہ یہ کہ مسلمان کی جان کی حرمت بیان کی گئی۔ کہا گیا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جس نے کسی مومن مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا، اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اللہ ناراض ہوا، لعنت کرتا ہے اس پر، اللہ کے دشمنوں پر، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ مسلمان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشمنوں کی سازشیں ہیں کہ جس نے مسلمان کو قتل کر رہا ہے، مار رہا ہے۔ مسلمان کی جان کی خصوصی حرمت بیان کی گئی۔ آیت 86 سے 104 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر بھیجا۔ ایک جگہ جب پہنچے، اس بستی کے اوپر مال غنیمت جمع کر رہے تھے کہ ایک آدمی اپنا سامان لے کر الگ کھڑا ہو گیا۔ اس نے زور زور سے کہنا شروع کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
لیکن ان لوگوں نے اس آدمی کو بھی قتل کر دیا، مال غنیمت پر قبضہ کر لیا، واپس آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بات بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اسامہ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ تو مسلمان تھا۔ اسامہ نے کہا کہ مجھے تو یہ لگا کہ جیسے وہ اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ اے اسامہ کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا تھا؟ نہیں، یاد رکھنا جس نے سلام کیا کافر مت کہو اسے۔ مجاہدین کی فضیلت بھی یہاں بیان کی گئی۔ ہجرت کا حکم کہ اگر تم کسی ایسی جگہ موجود ہو جہاں پر شرعی تقاضوں پر عمل نہیں کر سکتے تو ہجرت کر جاؤ۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ صلاۃ خوف سکھائی گئی، نماز چھوڑ نہیں سکتے، اس موقع پر بھی نماز پڑھنی ہوگی۔ خوف سے نجات ملے تو نماز ادا کرو۔ اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ مومنین پر لازم کر رکھی ہے۔ آیت 105 سے 126 کہا گیا منافقین کی وکالت نہ کرو۔ ایک قبیلہ تھا بنو ابیرق، اس کا ایک آدمی تھا بشر، اس نے ایک صحابی حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ چوری کی۔ چوری کرنے کے بعد اس نے کیا یہ کہ گندم کی جو بوری چوری کی تھی اس میں ایک سوراخ کیا اور ایک یہودی کے گھر تک گیا، وہاں تک گویا گندم گرتی گئی۔ اگلی صبح یہودی کے گھر پہ پہنچا اور اس نے کہا کہ یہ ہتھیار میرے ہیں، یہ امانت کے طور پر رکھ لو۔ اب جب حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گھر پر تو چوری ہو گئی ہے اور اس کی ادھر ادھر تلاش کیا گیا تو یہودی مجرم نظر آتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت بتائی، اور یہاں یہ بات کہی گئی کہ فیصلے قرآن کے تابع ہوں گے، سنت کی حجت اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر وحی کرتا ہے، سنت کی حجت واضح کی گئی۔ اور بنو ابیرق کو کہا گیا کہ صرف اپنے آدمی کا ساتھ دینے کے لیے ناجائز کا ساتھ نہ دو، نبی جو فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے کو حقیقت جانو۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، شیطان بھٹکاتا ہے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتا ہے وہ بالآخر شیطان کو شکست دے دیتا ہے۔ آیت 127 سے 130 یتیموں، ان کی ماؤں اور عورتوں کے بارے میں احکامات دیے گئے، اشکالات دور کیے گئے، انصاف اور حسن سلوک کا ایک بار پھر حکم دیا گیا، گھروں میں صلح جوئی کی بات کی گئی۔ آیت 131 سے 147 سخت تاکید کی گئی، قرآن و سنت پر عمل کرو، جنت صرف عمل سے ملے گی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ منافقین اور کافر دونوں جہنمی ہیں۔ منافقین کی نشانیاں بیان کی گئیں، یہ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور بتایا گیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے۔ اور آیت 147 سے 152 میں کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، تدبیر ناکام بنا دی بنی اسرائیل کی۔ بنی اسرائیل کی کرپشن اور سود خوری بھی ان کا فرد جرم۔ آیت 163 سے 175 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، عیسائیوں کو تنبیہ کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، مت کہو کہ تین میں تیسرا ہے، اللہ ایک ہی ہے، وہی الہ ہے، دین میں غلو نہ کرو۔ اور یہ بتایا گیا کہ انسانوں جب تمہارے پاس برہان آ گیا، اس کا نور مبین آ گیا،
اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں کہ تم دین میں غلو کرو۔ آیت 176 وراثت کے احکامات کو مکمل کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا ضمیمہ بیان کیا گیا۔ یہاں پر چوتھی تراویح سورہ نساء کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان المبارک کی رحمت اور سعادت عطا فرمائے اور قرآن مجید سے حقیقی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔